معاشرہ یہ ہے کہ شب برات کے موقع پر لوگ اپنے اپنے گھروں میں حلوہ بناتے ہیں اور اس پر فاتحہ کا انعقاد کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، مرحومین کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ لوگوں کو اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بدعت ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ثبوت کی ہمیں ضرورت نہیں۔ بھائی اشیاء میں اصل کیا ہے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے، اور جو حرام جو حلال ہیں ان کو بالکل واضح بیان فرما دیا گیا ہے، الحلال بین والحرام بین۔ اب اگر کوئی اس کو حرام یا ناجائز یا بدعت کہے تو اس کی بدعت ہونے پر دلیل لائے۔ قرآن و حدیث کا اگر دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو غیر مقلد کہہ رہا ہے، اہل حدیث کہہ رہا ہے، تو وہ حدیث لے کر کیا اس بات پر رہے اس کے ثبوت کی بات تو اگر غور کیا جائے اور عقل سلیم سے دیکھا جائے تو اس کا ثبوت بھی فراہم ہو سکتا ہے۔ فتاوی خیریہ کے حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ اور رجب اور 15 شعبان المعظم اور ہر جمعرات میں روحیں جو ہمارے عزیز و اقارب گزر چکے ہیں، روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور ہم زندہ لوگوں سے التجا کرتی ہیں، درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، ایصال ثواب کرو، اس لیے کہ ہم تمہارے ایصال کی محتاج ہیں، کیونکہ ہمارا ثواب تو اب منقطع ہو چکا ہے، ہمارے پاس جو ثواب تھا، جو نیکیاں تھیں، وہ ختم ہو چکی ہیں، ہم تمہارے ایصال ثواب کے محتاج ہیں، اور تمہارے اعمال اب تک جاری ہیں، اس لیے تم ہمارے لیے ایصال ثواب کرو۔ اب اس میں کیا پریشانی ہے کہ مرحومین کے ایصال کے لیے بطور رواج ایسا کیا جاتا ہے، بطور رواج اگر ہم حلوہ بنا کر کے اس پر فاتحہ دلا کر کے مرحومین کو اس کا ثواب کر دیں تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اگر حدیث کی بات بھی آئے، بخاری سے بھی اس کی جانب اشارہ مل سکتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ یعنی شیرینی اور اصل شہد کو آپ پسند فرماتے تھے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ اب شیرینی کیا ہے؟ یہ حلوہ یہ بھی تو ایک قسم کی شیرینی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بخاری کی حدیث میں لفظ حلوہ آیا ہے تو اس سے وہی حلوہ مراد ہے جو ہم بناتے ہیں، اپنے گھروں پر نیاز دلاتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس سے مراد شیرینی ہے، اور یہ حلوہ بھی شیرینی کے تحت آتا ہے۔ تو صحیح بخاری سے اس بات کا ثبوت مل گیا۔ لوگوں کو یہ بدعت نظر آتا ہے، بدعت سیئہ میں شمار کراتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بیماری ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کے جسم جو بالکل کاہل ہو چکے ہیں، عبادت کی جانب ان کا رجحان نہیں جاتا، تو ان چیزوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کو دیکھو، کیسی کیسی عبادتیں ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، ان کے تعلق سے ایسی بکواس کرتے ہیں۔ اسی شعبان المعظم کے تعلق سے ان کی ایسی عبادتیں ذہن سے گزری ہیں، ایسی عبادتیں آنکھوں نگاہوں سے گزری ہیں، جس میں وہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ شب برات کے تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، شب برات کے تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں۔ بھائی میں کہتا ہوں چل ٹھیک ہے، کوئی حدیث صحیح نہیں، صحیح نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ موضوع نہیں؟ یہاں پہ یہ چیز یہ لوگ بالکل غچہ کھا جاتے ہیں۔ کسی کا صحیح نہ ہونا الگ ہے اور اس کا موضوع ہونا الگ ہے، بہت فرق ہے۔ بھائی حدیث صحیح نہیں، ٹھیک ہے، صحیح لذاتی نہیں، صحیح لغیر ہی ہو سکتی ہے، چلو وہ بھی نہ مانو، حسن لذاتی ہو سکتی ہے، حسن لغیر ہی ہو سکتی ہے، وہ بھی مت مانو، ہم ضعیف ہی مان لیتے ہیں۔ اما فضائل میں تو ضعیف بھی حدیث معتبر ہے، شب برات کی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں تو اس میں ضعیف حدیث بھی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ان کو اس سے سکون کہاں۔ مفتی محمد نظام رضا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔